تمام ناظرین کو اسلامک آیت چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا سلام عرض ہے۔ دوستو، حضرت سیدنا حسن بن حضر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے بغداد کے ایک شخص نے بتایا کہ حضرت سیدنا ابو ہاشم علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا، چنانچہ میں ساحل پر آیا تاکہ کسی کشتی میں سوار ہو کر جانب منزل روانہ ہو جاؤں۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک کشتی موجود ہے اور اس میں ایک لونڈی اور اس کا مالک سوار ہے۔ میں نے بھی کشتی میں سوار ہونا چاہا تو اس لونڈی کے مالک نے کہا کہ اس کشتی میں ہمارے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں ہے، ہم نے یہ ساری کشتی کرایہ پر لے لی ہے، لہٰذا تم کسی اور کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ اس کی لونڈی نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے آقا سے کہا کہ اس مسکین کو بیٹھا لیجئے۔ چنانچہ اس لونڈی کے مالک نے مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دی اور کشتی جھومتی جھومتی بصرہ کی جانب سطح سمندر پر چلنے لگی۔ موسم بڑا خوشگوار تھا۔ میں ان دونوں سے الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں خوش گپیوں میں مشغول خوشگوار موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر اس لونڈی کے مالک نے کھانا منگوایا اور دسترخوان بچھا دیا گیا۔ جب وہ دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے مجھے آواز دی کہ اے مسکین، تم بھی آ جاؤ اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی اور میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، چنانچہ میں ان کی دعوت پر ان کے ساتھ کھانے لگا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو اس شخص نے اپنی لونڈی سے کہا کہ اب ہمیں شراب پلاؤ۔ لونڈی نے فوراً شراب کا جام پیش کیا اور وہ شخص شراب پینے لگا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس مسکین کو بھی شراب پلاؤ۔ تو میں نے کہا، اللہ رب العزت تجھ پر رحم فرمائے، میں تمہارا مہمان ہوں اور تمہارے ساتھ کھانا کھا چکا ہوں، اب میں شراب ہرگز نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ پھر جب وہ شراب کے نشے میں مست ہو گیا تو لونڈی سے کہا کہ سارنگی یعنی باجا لاؤ اور ہمیں گانا سناؤ۔ لونڈی سارنگی لے کر آئی اور اپنی پرکشش آواز میں گانے لگی۔ اس کا مالک گانا سنتا رہا اور جھومتا رہا۔ لونڈی بھی سارنگی بجاتی رہی اور پرکشش آواز سے اپنے مالک کا دل خوش کرتی رہی۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا اور وہ دونوں اپنی ان رنگینیوں میں بدمست تھے اور میں اپنے اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول رہا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور اس کا نشہ کچھ کم ہوا تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، کیا تو نے پہلے کبھی اس سے اچھا گانا سنا ہے؟ دیکھو کتنے پیارے انداز میں اس حسینہ نے گانا گایا ہے، کیا تم بھی ایسا گا سکتے ہو؟ تو میں نے کہا، میں ایک ایسا کلام آپ کو سنا سکتا ہوں جس کے مقابلے میں یہ گانا کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ اس نے حیران ہو کر کہا، کیا گانوں سے بہتر بھی کوئی کلام ہے؟ میں نے کہا، ہاں، اس سے بہت بہتر کلام ہے۔ اس نے کہا، اگر تمہارا دعویٰ درست ہے تو سناؤ، ذرا ہم بھی تو سنیں کہ گانوں سے بہتر کیا چیز ہے۔ تو میں نے سورۃ التکویر کی تلاوت شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت۔ ترجمہ کنز الایمان، کہ جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑیں اور جب پہاڑ جلائے جائیں۔ میں تلاوت کرتا جا رہا تھا اور اس کی حالت تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے سیلے اشک رواں ہو گیا۔ بڑی توجہ و عاجزی کے ساتھ وہ کلام الہی سنتا رہا۔ ایسا لگتا تھا
کہ کلام الہی کی تجلیاں اس کے سیاہ دل کو منور کر چکی ہیں، اور یہ کلام تاثیر کا تیر بن کے اس کے دل میں اتر چکا ہے۔ اب اسے عشق حقیقی کی لذت سے آشنائی ہوتی جا رہی تھی۔ تلاوت کرتے ہوئے جب میں اس آیت مبارکہ پر پہنچا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، تو اس نے اپنی لونڈی سے کہا کہ جا، میں نے تجھے اللہ رب العزت کی خاطر آزاد کیا۔ پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے شراب کے سارے برتن سمندر میں پھینک دیے، سارنگی، باجا اور آلات، لہو و لعب سب توڑ ڈالے۔ پھر وہ بڑے مؤدبانہ انداز میں میرے قریب آیا اور مجھے سینے سے لگا کر ہچکیاں لے لے کر رونے لگا اور پوچھنے لگا، اے میرے بھائی، میں بہت گنہگار ہوں، میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اگر میں اب توبہ کروں تو کیا اللہ رب العزت میری توبہ قبول فرما لے گا؟ میں نے اسے بڑی محبت دی اور کہا، بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے، وہ تو توبہ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا۔ تم اس سے توبہ کرو، وہ ضرور قبول فرمائے گا۔ چنانچہ اس شخص نے میرے سامنے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کی اور خوب رو رو کر معافی مانگتا رہا۔ پھر ہم بصرہ پہنچ گئے اور دونوں نے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کر لی۔ 40 سال تک ہم بھائیوں کی طرح رہے۔ 40 سال بعد اس مرد صالح کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اس کا بہت غم ہوا۔ پھر ایک رات میں نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے میرے بھائی، دنیا سے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوا؟ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو اس نے بڑی دلربا اور شاعری آواز میں جواب دیا کہ دنیا سے جانے کے بعد مجھے میرے رب نے جنت میں بھیج دیا۔ پھر میں نے پوچھا، اے میرے بھائی، تجھے جنت کس عمل کی وجہ سے ملی؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب تم نے یہ آیت سنائی تھی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، تو اسی آیت کی برکت سے میری زندگی میں انقلاب آ گیا تھا۔ اسی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی اور مجھے جنت عطا کر دی گئی۔ میرے دوستو، قرآن پاک ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کو سن کر نہ جانے کتنے ایسے سیاہ دل روشن ہو گئے جو گناہوں کے تاریک گڑھے میں گر چکے تھے۔ کتنے ہی مردہ دلوں کو قرآن کریم نے جلا بخشی۔ بڑے بڑے مجرموں نے جب اسے سنا تو ان کے دل خوف خداوندی سے لرز اٹھے اور وہ تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے صلاۃ و سنت کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ کلام الہی ایسا بابرکت کلام ہے کہ جس نے بڑے بڑے کفار کو کفر کے ظلمت قدوں سے نکال کر ایسی عظمتیں عطا کی کہ وہ آفتاب ہدایت بن کر لوگوں کے ہادی و مقتدا بن گئے اور اپنے جلووں سے دنیا کو منور کرنے لگے، اور جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ بھی منور ہو گیا۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیم عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔